جی السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں عجیب ایک ڈرامہ ہے، عجیب ایک تماشا ہے، جو طاقتور حلقے ہیں یا جو بھی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ جیسے چاہتا ہے ملک کو اسی سمت میں موڑی چلا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کے کمیشن مسلط عوام پہ کیے جاتے ہیں۔ کمیشن بن جانا، انکوائری کمیٹی بن جانا، GIT بن جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو دبا دینا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کی پچھلی ویڈیو میں اپنی بھی ذکر کیا تھا اور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر انکوائری کریں گے، ہم اس کو کابینہ کے پاس لے کے جائیں گے، تو یہ تو معاملہ دبانے کا ہی ایک عمل ہوگا، اور آپ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جنہیں کے اوپر انہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں 6 ججز نے، یعنی کہ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں شہباز شریف صاحب۔ وہ یہ عجیب بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ وزیر اعظم صاحب ملاقات کرتے ہیں، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ وہ طے چیزیں پا جاتی ہیں کہ ہم اس کو کابینہ کے سامنے رکھیں گے، اس معاملے کو اٹھائیں گے، اور ایک کمیشن بھی آج بنا دیا گیا ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ چیف جسٹس ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ان کو اس کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک معاملہ دبانے کا ہی ہے، اس سے کچھ نکلنے والا مزید کچھ نہیں ہے ایسا، اور ہونا بھی ایسے ہی تھا، ورنہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کی چیف جسٹس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی جو کہ کی گئی، اور ایسا ہی ہونا تھا۔ میں بتا چکا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہم اس کے اوپر چیف صاحب دیکھتے ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تو وہی ہونا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اور یہ سارا کچھ چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ان کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب کابینہ نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اپنے اس فیصلے کے بعد، اس اعلامیہ کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، جو کہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 ججز صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا۔ کابینہ ارکان کی متفقہ رائے تھی کہ دستور پاکستان 1973 میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس اعلامیے میں، اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، یہ لکھنے کا مقصد تو یہ ہوا کہ انہوں نے تو نفی کر دی ہے کہ جو انگلیاں انہوں نے اٹھائی ہیں 6 ججز نے، جن کرداروں کے اوپر اٹھائی ہیں، اس چیز کی اس اعلامیے میں ہی نفی کر دی گئی، تو پھر تحقیقات کس چیز کی ہونی ہے؟ اب کمیشن تو حکومت کے زیر انڈر ہی کام کرے گا، تو پھر تحقیقات کرنے کا کیا مقصد ہے جب آپ نے خود ہی نفی، اور ہونا ہی یہی تھا، اگر یہ اعلامیہ بھی نہ بھی لکھتے تو یہ ہونا ہی یہی تھا۔ اب عجیب بات ہے کہ 6 ججز نے خط تو لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں، فل کورٹ بنائی گئی جو کہ بیٹھی بھی ایک دن، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ملاقات ہوتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کے اوپر۔ چیف جسٹس بجائے اس کے کہ اس کے اوپر 100 موٹو لیتے، نہ لیتے، نوٹس لے لیتے، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، کچھ نہیں کیا ایسا، اور اس کے اوپر ہے شہباز شریف کو بلا کے معاملہ دبانے کی ایک کوشش کی گئی ہے، جو کہ دب چکا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس میں نکلے کچھ نہ نکلے، ڈینٹ جو پڑھنا تھا وہ پڑ چکا ہے، جو خط لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، جو پبلک ہونا تھا وہ پبلک ہو چکا ہے۔ اب آگے آئیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا چیزیں اتنی سادہ دراصل ہوتی نہیں ہیں جتنی نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں تو ان کا حکومت کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے۔ 16 ماہی شہباز شریف صاحب کی پہلے حکومت رہی ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے لیکن سینئر ترین جج تھے، آنے والے چیف جسٹس تھے، تو وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں خطاب کرتے ہیں، اور کوئی ایسا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آنے کے بعد یا پہلے ایسا نہیں دیا جس سے نون لیگ کو یا PDM ٹولے کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ سارے فیصلے ان کے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں اور عوام کے خلاف ہیں، اور یہ سادہ نہیں ہے اتنی چیزیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی جو توسیع کی جا رہی ہے، ان کو توسیع دی جا رہی ہے، ان کی مدت ملازمت میں آپ کہہ لیں کہ ان کو توسیع دی جا رہی ہے 3 سال، جو کہ توسیع ان کی ہوگی۔ ظاہر ہے ان کا 1.5 سال تو گزر چکا، جو کہ گزرنے کے قریب بھی ہوگا، لیکن ان کا جو اگر 3 سال یہ توسیع ان کو دی جاتی ہے تو یہ ان کا ٹرن آؤٹ بن جائے گا ستمبر 2026 تک۔ اب چیزیں جو میں کہتا ہوں کھل گئی ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل میں یہ گٹھ جوڑ کیوں تھا۔ توسیع لینے کے لیے تھا، عہدے کے اوپر رہنے کے لیے تھا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ اسی چیف جسٹس کو ہی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم نے عہدے پہ رکھنا ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ یہی چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ میں نے عہدے کے اوپر رہنا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ مطلب اگر یہ ایسا ہوتا ہے 3 سال کا ٹرن اوور آتا ہے تو جسٹس منیب اختر جو ہیں، جو کہ پائپ لائن میں کھڑے ہیں چیف جسٹس کے، وہ نہیں بن سکیں گے۔ عائشہ ملک صاحبہ ہیں،
وہ نہیں بن سکیں گی، شاہد وحید صاحب ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، یعنی کہ ان کے اس 3 سالہ ٹرنور کرنے کے اوپر 3 چیف جسٹس جو ہیں وہ لائن سے نکل جائیں گے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کو ہی حکومت چیف جسٹس رکھنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کچھ نہ کچھ تو راز پردے کے پیچھے ہے اس کے۔ میرا خیال ہے وہ راز سارے کھل چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ ٹولہ چیف جسٹس صاحب نے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان لوگوں کو چیف صاحب نے اپنے فیصلوں کے ذریعے وہ سب کچھ دیا ہے۔ حالیہ فیصلے اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ طاقتوروں کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ کہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر تحقیقات کریں، ان کے نوٹس لیں۔ آپ توسیع دیے جا رہے ہیں، اپنے پسندیدہ جو ہیں ان کو توسیع دی جا رہی، لیکن یہ آخر کب تک ظلم کا نظام چلے گا؟ یہ کب تک عہدوں کی بندر بانٹ چلے گی کہ گٹھ جوڑی جو ہے وہ کب تک یہ چلے گا؟ اب چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا، چیف صاحب کو بھی محفوظ کر لیا گیا، حکومت خود بھی محفوظ ہے۔ خطرے میں وہی 6 ججز پڑ گئے ہیں جن کے اوپر انگشتیں تنقید بھی ٹاؤٹ صحافی جو ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ کیوں اٹھائی جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے اس کی۔ پچھلی ویڈیو میں اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ ایسا گٹھ جوڑ نظر آیا۔ آج وہ بلی جو ہے تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ توسیع لینے جا رہے ہیں 3 سال کی، اور وہ خود عہدے کے اوپر رہنا چاہتے ہیں اور حکومت ان کو عہدے کے اوپر رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ کب تک؟ آخر ظلم کا نظام یہ کب تک چلے گا؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کچھ ایسا دعویٰ پھٹے گا، کچھ ایسا ہوگا کو پھر ایسے کئی سانحات ہوں گے جن کی وجہ سے آج سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہمارے ملک میں ہو، لیکن یہ ملک کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوتا رہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔